نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین جب سے معرض وجود میں آئے ہیں، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان کا مرحلہ گزر رہا ہے، چونکہ یہ امت مسلمہ کے عقائد اور ان کے نظریات پر بہت ہی پیچیدہ طریقے سے شب بخون مارتے ہیں۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایسا شخص تھا جس کے متضاد اقوال اور اس طرح کی باتیں اگر جمع کی جائیں اور اس کی امت خود اس کی کتابوں کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بھی اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ کم از کم 3 بار میری کتب کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی قادیانی بھی نہ تو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کو تیار ہے، نہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے سامنے 2 حوالہ جات ایسے پیش کروں گا جس سے یہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی کہ اگر قادیانیوں نے، مرزائیوں نے جو کہ خود کو احمدی حضرات کہتے ہیں، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات کا دیانتداری سے مطالعہ کیا ہوتا، آج علماء امت کو اتنی محنت کے ساتھ انہیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ کے صفحہ 6 پر ایک بات نقل کی جو کہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 95 کے اوپر وہ عبارت موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ یعنی جھوٹ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اس سے پہلے فلاں 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 ایسے تھا، چونکہ جھوٹ وہی ہوتا ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ یعنی جھوٹ ہمیشہ بے مثال ہوتا ہے، بے نظیر ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اسی کے بعد صفحہ 98 پہ اسی کتاب کے کہتا ہے، کیونکہ حقیقتیں نظیروں کے ساتھ کھلتی ہیں، یعنی کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا ہو تو جب تک اس کی نظیر اور اس کی مثل سامنے نہ ہو وہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 95 اور صفحہ نمبر 98، ان 2 صفحات پر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے متبعین کو ایک اصول دیا کہ جس چیز کی مثال اور نظیر نہ ملے وہ جھوٹ ہوتا ہے، چونکہ جھوٹ ہمیشہ بے نظیر اور بے مثال ہوتا ہے۔ اب کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی نبوت سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کی کوئی مثال پہلے موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اگر اس عبارت کے بعد اسی کی دوسری کتاب حقیقت الوحی کا مطالعہ کر لیا جاتا تو اسی حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391 اور روحانی خزائن کے اندر جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 کے اوپر اور 7 کے اوپر یہ ایک عبارت تفصیل سے لکھ رہا ہے، جس میں کہتا ہے، پس اس وجہ سے نبی کے پانے کے لیے، نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں تھے۔ یعنی اس امت میں پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ان کو وحی الہی امور غیبہ کا حصہ ملا، لیکن ابدال کتب تو گزرے ہیں، لیکن نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کے نظیر، اس کی مثال سابقہ موجود نہیں ہے، اور مرزا قادیانی نے خود اپنی مثال دے دی اور خود اس روحانی خزائن تحفہ گولڑویہ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ جس چیز کی پہلے مثال نہ ملے، نظیر نہ ملے، وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں کہا میری نبوت کی پہلے کوئی نظیر اور کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ روحانی خزائن صفحہ 406 حقیقت الوحی کے اندر اور حقیقت الوحی کا صفحہ 395۔ اب 391 اس کے بعد اتنی سری عبارت کے بعد کیا قادیانی کرم فرما یہ پسند کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس نبوت سے اعلان برات کر کے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں واپس آ جائیں؟ کہ جو شخص خود وضاحت کر رہا ہے کہ جس چیز کی پہلے نظیر نہ ہو، مثال نہ ہو، وہ جھوٹ ہوتی ہے، اور اپنی نبوت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میری نبوت یعنی ایسی نبوت ہے کہ جس کی پہلے کوئی نظیر مثال نہیں، اس نام کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اس طرح کی نبوت کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو یہ نبوت نہیں ملی، گویا کہ اس کی پہلے نظیر اور مثال موجود نہیں ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا فیصلہ ہے کہ میری نبوت جھوٹی نبوت ہے۔ کاش قادیانیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے اور اپنی آخرت کو یوں ضائع نہ کریں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں واپس آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناز کیوں کر نہ کرے
نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت